in some sense is behind us, لیکن وجوہات ہیں نا, کیونکہ یہ جو ایک ہے کہ جی ہم نے فنڈ کے پاس جانا ہے اور کیوں جانا ہے, there is a raison d'être, there is a reason why we need to do that, اور اس میں دو مین وجوہات تھیں. One, to bring permanence to the macroeconomic stability, and I'll come back to that. And the second thing is to execute the structural reforms, which are going to be critical if we are going to have this as the last program. تو ان دونوں چیزوں پہ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا before we get into the Q&A session. اب یہ جو پرماننس کی بات ہوتی ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی is not an end in itself, it's a means to an end. اور اس کے جو مثبت اب آلریڈی جو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, بیکاز اب یہ ایک تھیوری نہیں رہی ہے. We are practically seeing the results of this macroeconomic stability. تو پہلے میں جاؤں گا in terms of balance of payment اور the foreign exchange side پہ. میں ابھی جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملا, یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل, اس میں کئی سیکٹرز تھے, اس میں آئی ٹی والے تھے, اس میں فائنینشیل سروسز کے لوگ تھے, اس میں انرجی کے لوگ تھے. اپریل میں جب وہاں یو ایس بزنس کاؤنسل کو ملا, ایک بڑا بنیادی سوال یہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری 1.5 سے 2 سال سے جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ سٹک اپ ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کریں گے. اور دیکھیے, فار دا ایگزسٹنگ انویسٹرز دس از اے ہیوج تھنگ. اور پچھلے ہفتے آئی کوڈ ٹیل دیم کہ, اور وہ خود انہوں نے ایکنالج کیا کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہماری فارن ایکسچینج ریزرو کی میں نے آپ کو مضبوطی کے بارے میں ذکر کیا ہے, اس کے بیسس پہ اگر آپ اپنا موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو میں آپ کی مہربانی ہوگی, باقی آپ کی مرضی ہے. اس میں about $2 billion of outstanding dividends and profits were remitted to the foreign investors during May and June. تو جب ہم نے یہ نیا fiscal year شروع کیا, we started with a clean slate, and therefore there was not a single question about their outstanding payments last week when we met the foreign investors. اس کے بعد جو کریڈٹ اپ گریڈنگز ہیں, اس میں ہم بتدریج ایک اچھے طریقے سے, اور جو ریٹنگز ہیں اس میں ہم آگے لے کے گئے ہیں اس کو, اور انشاءاللہ تعالی we will continue this journey till we get into an investment grade or at least into a B minus rating as we go forward. تیسری چیز ہے جو انسٹیٹیوشنل فلوز ہیں, whether it's on the debt side, whether it's on the equity side. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اسٹاک ایکسچینج پہ میں عام طور پہ بات نہیں کرتا, because there are ups and downs, and therefore we have to make sure that the main street is doing well before we talk about the Wall Street. And therefore it's good to know کہ اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے, and we are moving in the right direction, but ultimately it's about the main street and what happens there, which is going to be important as part of this macroeconomic stability. And it's not only about the institutional flows, کیونکہ institutional flows آتے ہیں جاتے ہیں, whether it's on the debt and equity side, but also in terms of the foreign direct investment. اور اس میں from a B2B perspective, Aramco into Go, Gunvor کی جو انویسٹمنٹ آئی ہے, اسی طرح BYD کی جو انویسٹمنٹ آئی ہے, these are real foreign direct investments which are here in the country from a B2B perspective, and therefore from my perspective it gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. اب آ جائیے کہ یہ پرماننس آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا لوکل سائٹ پہ کیا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے, اس کے بیسس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے, 450 بیسس پوائنٹس نیچے آیا ہے. اور جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے, انڈسٹری ہیز ٹو فوکس آن کائبور, اٹس ناٹ پالیسی ریٹ, اٹس کائبور, بیکاز ان کے جو ریٹس ہیں وہ کائبور کے ساتھ منسلک ہیں, ناٹ ود دا پالیسی ریٹ. جہاں تک لارج کارپوریٹس ہیں, وہ ان اینی کیس آر ناؤ بورنگ کائبور مائنس.
تو اگر 17.5% میں پالیسی ریٹ ہے, کائبور جہاں بھی ہے 17%, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اور اگر مائنس آ رہا ہے تو آلریڈی وہ 15-16% پہ جو ٹاپ کارپوریٹس ہیں وہ دے آر اسٹارٹنگ ٹو بورو ایٹ دیٹ ریٹ. اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں, بیکاز بوتھ the exchange rate and the policy rate are in the domain of the central bank. So we can, from the Ministry of Finance perspective, only give our views in terms of what our expectations are, that as the inflation drops down, the policy rate should follow. اب اسی میں جو منسٹری آف فائنانس کر سکتی ہے وہ ہم نے پچھلے ہفتے جیسے آپ نے دیکھا تو ڈومیسٹک بورنگ پہ ہم نے سب اپنی جو ٹی بیلز اور پی آئی بیز تھیں سب بڈز کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے 3 بیسک میسیجز تھے. نمبر 1, جو ہماری فسکل سچویشن میں امپرومنٹ آ رہی ہے, میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کی آلریڈی بات کر چکا ہوں, بیکاز ریمیٹنسز آر ایٹ این آل ٹائم ہائی اینڈ دے آر اسٹینڈنگ اسٹرانگ. ایکسپورٹس پہ بڑھاوا آ رہا ہے, اور ایون ان اگست وی ور اپ 4% ایئر آن ایئر, اور اس میں نے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کا آلریڈی ذکر کر دیا ہے. تو اب اگر آپ واپس آئیں انٹو آر فسکل سچویشن تو اس پہ یہ میسج دینا بہت امپورٹنٹ تھا کہ وی آر ناؤ نو ڈیسپریشن ٹو بورو ایز دا گورنمنٹ. نمبر 2, when we borrow, we'll borrow at our terms, because we are going to bring down the cost of borrowing, because debt servicing is the largest component in terms of our expenditure. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم نے جو پی آئی بی ٹی بل آکشن پہ جو سگنل دیا ہے, اور اس کے بعد جو بائی بیک پروگرام ہے اس کا بھی ہم نے پچھلے ہفتے اس کا ذکر کر دیا ہے. اینڈ therefore اس میں جو 3rd میسج یہ ہے کہ since the government is under no desperation to borrow, now for the banking sector start lending to the private sector, because it's the private sector which has to lead the country. تو اس لیے آپ ان کو فائنینسنگ دیجیے. سو یہ میں جو بات کرتے ہیں کہ جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا لیڈیز اینڈ جینٹلمین فائدہ صرف یہ ہے کہ یہ ہم ایک فاؤنڈیشن کریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگی اس پہ ہم اپنا گھر تعمیر نہیں کر سکیں گے. If we have to go towards inclusive and sustainable growth, it has to be on the background of the macroeconomic stability. اب اگر آگے چلیے, میں نے ذکر کیا کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں چاہتے تھے as a longer and larger program. The second part of it is structural reforms. And for us as a country, it's a defining moment, because this is going to determine the direction of travel. And we are very clear about the direction of travel. اور اس کے بارے میں جو ہوم گرون اکنامک ریفارم اور ایجنڈا اس پہ بہت بات ہوئی. We will always consult our think tanks here in the country, and we will always take foreign advice into consideration as we go forward. اس میں نہ اوفینس کی بات ہے نہ ڈیفینس کی بات ہے. ہمیں اپنے بیسٹ برینز چاہیے اس ملک میں جو ہمیں گائیڈ کر سکیں اور اس میں ہمیں سپورٹ کر سکیں. And we want the best brains outside the country to help and support us. So I will never ever defend کہ جی ہم نے کیوں باہر سے ہم ایکسپرٹس لے کر آئے ہیں, بیکاز ایکسپرٹس ہمیں لوکلی بھی چاہیے اور باہر سے بھی چاہیے. اینڈ دیٹ از دا بیسس آف آر ہوم گرون اکنامک ایجنڈا. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے, میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کہتا ہے اور جو ہمیں چاہیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, we have to get it into a double digit phenomena on a structural basis, because otherwise it's not sustainable. اور اس میں ایک منٹ میں واپس آؤں گا. ایک وجہ ہے کہ چیئرمین ایف بی آر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, because I will talk about it, and if there are any question and answers in more granular form, he is here to respond to that. The second thing is productivity and competitiveness. Import substitution is not going to be good enough. It is going to be export-led. And therefore,
we have to get competitive in the community of nations. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں دا انرجی سیکٹر ریفارم، اس میں منسٹر انرجی، پاور منسٹر، ایس اے پی ایم، دے آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ ان ٹرمز آف what they're doing in terms of privatization agenda, in terms of changing the boards, etc. And the next one is SOE reforms. اور اس SOE reforms میں میرا اپنا تھوڑا سا عمل دخل ہے because I chair the cabinet committee on SOEs and also chair the committee on right sizing. اور اس میں ایک منٹ میں واپس آتا ہوں because the next point is public finances. کیونکہ اتنا بڑا پش بیک ہے کہ آپ نے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں، آپ ٹیکسیشن لے کے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اور یہ مناسب جو ہے وہ پش بیک ہے اس کے بارے میں. تو اس میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی، لیکن the real thing which is going to help in reducing the expenditures is reducing the size of the federal government. اور وہ رائٹ سائزنگ کمیٹی میں خود چیئر کر رہا ہوں اینڈ اس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن 6 منسٹریز جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دوز ہیو بین ریٹیفائڈ بائی دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. اس میں سے ایک جو منسٹری ہے وہ ابالش ہو رہی ہے، اس پہ کئی چونکہ گفتگو چل رہی ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی کلیئر that the ministry which is being abolished is Capital Authority, CADD, which is being abolished. 2 منسٹریز ہیں جن کو مرج کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم چونکہ خود صرف یہ منسٹریز کا تعلق نہیں ہے، وہاں جو بھی ڈفرینٹ اینٹیز ہیں، افیلیٹڈ باڈیز ہیں، ان سب کو ہم اچھی طرح بخوبی اس کا جائزہ لے رہے ہیں اس رائٹ سائزنگ کمیٹی میں. تو 6 منسٹریز کا ڈیسیجن ہو چکا ہے، اب اس کا ہم امپلیمنٹیشن پلان پہ بات کر رہے ہیں. بیکاز اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا ایک اور بات ہے، لیکن ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن از امپورٹنٹ. بیکاز دیکھیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 2019 میں بھی یہ پلان ایک پیش ہوا تھا which never saw light of the day. Because if you don't have implementation plan which follows through, تو پھر تو یہ باتیں رہ جاتی ہیں. تو ہم امپلیمنٹیشن پلان پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں امپلیمنٹیشن پلان میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو 60% ویکنٹ پوسٹ ہیں، 60% we have decided with the cabinet's approval to abolish them. یہ 1.5 لاکھ پوزیشنز ہیں، 1.5 لاکھ پوزیشنز ہیں جو ویکنٹ پوزیشنز ان کو abolish کیا ہے. یہ ہمارے بجٹ میں تھی. This will have a real impact on the expenditure and the budget as we go forward. اس کے علاوہ اب ہم اس کو بتدریج آگے لے کے جا رہے ہیں. 6 منسٹریز کی بات کی، اگلے 5 منسٹریز کو ہم اب آگے لے کر آئے ہیں and we are taking that discussion forward because it has to be bite size تاکہ یہ کوئی ایک ہی دفعہ آپ 40 منسٹریز کو لے آئیں and then it never goes anywhere. یہ میرا پرائیویٹ سیکٹر کا بھی یہ ایک ہے کہ چیز کہ 95% آف دا اسٹریٹجی از ایگزیکیوشن. اف یو کانٹ ایگزیکیوٹ تھنگس پھر باقی صرف اعلانات رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ اس کا جو قومی خزانے پہ اس پہ کتنا جو ہے وہ امپیکٹ آیا ہے. تو نیکسٹ 5 منسٹریز آر دیئر، اور اسی طرح ہم ڈیورنگ دس فسکل ایئر وی ول کنٹینیو ٹو ٹیک 5 منسٹریز ایٹ اے ٹائم تاکہ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر وی ویری کلیئر where the federal government stands. جو ڈیولیوشن والی سچویشن ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ ہم چیزیں ڈیوالو کر دیں، جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں، اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے ان کو ہم ری انجینئر کریں تاکہ دے بیکم مور ایفیشینٹ ٹو ڈیلیور فار دا کنٹری. سو یہ چیز سیکنڈ تھنگ ان دا پبلک فائنینسز. پینشن کی بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ پینشن پہ ایز اے یو talked about it as well کہ گو فارورڈ ہم نے اس کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پہ ڈال دیا ہے تاکہ جو بلیڈنگ ہے کم از کم اس کو روکا جائے. باقی جو سٹاک ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی مینیج کریں گے. بیکاز اس کے لیے دیکھیے ہمیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک آپ نے یہ کر دیا، 17 سے 22 تک آپ نے روک لیا. دیکھیے اس میں ہمیں جا کر سول سرونٹ ایکٹ
1973 میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی, لیجسلیشن کرنی پڑے گی, تاکہ جو ہم سیورنس پیکیجز لے کر آئیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. یہ تقریریں کرنے کا صرف طریقہ نہیں ہے, اس کو ہمیں دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ ٹو گیٹ تھنگز امپلیمنٹڈ. تو یہ گو فارورڈ انشاءاللہ جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. اچھا, اب آجیے ذرا ٹیکس سائٹ پہ. اب چیئرمین ایف بی آر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے بھی کچھ اس پہ بات کی ہے, لیکن میں صرف اس کی جو کلیدی چیزیں ہیں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو جو انہوں نے مجھے ابھی بتایا ہے, بیکاز دس از ورک ان پروگرس اینڈ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو, میرے بھائی جب ہم بریکنگ نیوز کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال اس وقت تک جو فائلنگ آئی, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. اور اس پہ کوئی فردر گفتگو ہوئی تو وہ چیئرمین صاحب اس پہ آپ سے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. اسی طرح جو نیو فائلرز ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نیو فائلرز پچھلے سال تقریباً 3 لاکھ نیو فائلرز تھے. اس سال اس وقت تک 7,23,000 نیو فائلرز آ چکے ہیں. اینڈ آئی تھنک it's important کہ we are as a government we are walking the talk. کیونکہ یہ کہنا کہ یہ ہم یہ کرنے والے ہیں, ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم آپ کو اب کر کے دکھا چکے ہیں. and انشاءاللہ it also shows our resolve کہ as we go forward, کیونکہ یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی اسٹرکچرل ریفارمز کی, پہلے میں نے بات کی کہ پرماننس لانے کی کیوں ضرورت تھی اور اس کے کیا فائدے آلریڈی اس اکانومی میں آ چکے ہیں, جس پہ ہم انشاءاللہ we'll move towards an inclusive and sustainable growth. The second thing is structural reforms. وہ کہنا بڑا آسان ہے بیکاز آپ سب بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ اسٹرکچرل بینچ مارکس کو, یہ اب بھی آ جائے گا, جو ہمارا یہ پیکج جو ہے یا 3 month پروگرام 37 month پروگرام جو اپروو ہوا ہے, یا وہ اپلوڈ ہو گیا ہوگا آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ. ضرور جا کے اس کو پڑھیے ان ٹرمز آف دا اسٹرکچرل بینچ مارکس, اور پھر پچھلے 6 سال کے اسٹرکچرل بینچ مارکس آپ جا کے پڑھیے. We have not done what we committed we will do. It's important that we now follow through. تو اس سلسلے میں جو ٹیکس سائٹ پہ جو اصلاحات کی بات ہے, جو چیئرمین ایف بی آر نے بڑی مفصل اس کی کمپریہنسو رپورٹ پیش کی پرائم منسٹر کو, اور اس کے بیسس پہ انہوں نے جو ایف بی آر کو سپورٹ کے احکامات دیے. تو اس میں جو بڑی چیز ہے اس میں نان فائلرز اینڈ انڈر فائلرز. نان فائلرز کی ایک اصلاح تھی, ایک انڈر فائلرز کی بھی اصطلاح ہے کہ میں اپنا ٹیکس تو فائل کرتا ہوں لیکن میں کسی ایک اور لیول پہ جا کے کرتا ہوں. اس میں وی تھنک the estimated tax evasion for individuals is about 1.3 trillion rupees. Cash and economy, I think I've already talked about that we have to declare war on cash in this country. If we have to move towards, ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے G20 میں جانا ہے تو G20 میں تبھی جائیں گے نا جب یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آئیں گی. اور اگر 9 ٹریلین روپیز کیش ان سرکولیشن ہے, جب ہمارا پورا جو ایف بی آر کا جو بجٹ تھا ٹیکس وہ 9.3 ٹریلین تھا, تو آپ اسی کو اگر اپروکسیمیشن لے لیں کہ ہم اس کو تقریباً ہماری اکانومی کا سائز ایون ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ایز وی اسپیک ایز این ایسٹیمیٹ از اباؤٹ 700 اور 700 بلین پلس, جو اس وقت ہم شو کرتے ہیں 325 بلین. تو اگر ہم نے کمیونٹی آف نیشنز میں جانا ہے تو ہمیں اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی طرح جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے, پہلی بات ہو چکی ہے 9.3 ٹریلین. جو ٹوٹل ٹیکس ایویژن کی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس پہ بہت مفصل گفتگو کر چکے ہیں, بٹ چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا بھی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 7 ٹریلین کا اپ سائڈ ہے ایز وی گو فارورڈ. اچھا, اب اس کا جو ایکشن پلان ہے, جہاں تک انڈیویجولز ہیں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اباؤٹ نان فائلرز.
کہ وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکیں گے ایز دے گو فارورڈ. وہیکلز نہیں خرید سکیں گے, پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے, میوچل فنڈز, کرنٹ بینک اکاؤنٹس نہیں جا سکیں گے, کیش وڈرال ڈپازٹس میں ان کو بہت دقت ہوگی. اسی طرح جو انڈر فائلنگ ہے اس میں جو ہم اور اس میں دیکھیں سب ڈیجیٹل انٹرفیس ہوگا, اور میں واپس آؤں گا اس میں کہ ہیومن انٹرونشن اس میں کتنی ہے, لیکن ڈیجیٹل انٹرفیس اور الگوریتم کی جگہ کی وجہ سے ہم یہ کر سکیں گے کہ ان کی لمٹ ہم نے کتنا کرنا ہے فائلرز پہ, کہ ان کی ورتھ آف وہیکل, ورتھ آف پراپرٹی کیا ہے ورسز واٹ دے ہیو ڈکلیئرڈ, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹس ان دا کانٹیکسٹ آف انڈر فائلنگ. اسی طرح جو سٹیزنس کے رائٹس ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس کلیکٹرز جا کے ان کو ہراس نہ کر سکیں, تو اس کے لیے ہم ایک انٹرفیس بنانے جا رہے ہیں تاکہ ڈکلیئرڈ انکم اور سورسز جو ہیں وہ اویلیبل کی جا سکیں وداؤٹ اینی ہیومن انٹرونشن. اور یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہمیشہ سے تھا. میرے پہ لائف سٹائل کا ڈیٹا ہمیشہ تھا کہ میرے پاس کاریں کتنی ہیں, میرے پاس گھر کتنے ہیں, میں اپنا باہر جا کے کتنے فورن ٹرپس کرتا ہوں, اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. All we are doing, ladies and gentlemen, is now making sure that we use this data the correct way to get our tax to GDP ratio up. اسی طرح جو مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈرز ہیں, میں بڑے مدبانہ طریقے سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیکٹ بیس ہے. ہمارے 3 لاکھ مینوفیکچررز ہیں, ان میں سے 14% آر رجسٹرڈ ود سیلز ٹیکس. ہمارے 3 لاکھ ہول سیلرز ہیں, 25% are registered with the sales tax. تو ہم going forward یہ کہہ رہے ہیں کہ with minimum disruption manufacturers will be allowed to sell to registered wholesalers only. اس میں ہم جس طرح میں بینکوں سے کام کرتا آیا ہوں, ایک KYC ہوتی ہے, ہم ایک منیمم KYC رکھیں گے, know your client. اس میں I think I would request کہ everyone understands that and joins us in that effort. جہاں تک نان رجسٹریشن کا تعلق ہے, اس میں پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بلاک کریں یوٹیلیٹیز کو, اٹیچنگ پراپرٹیز, سیلنگ پریمیسز, اپوائنٹمنٹ آف ریسیورز. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی کانسیکوینس آف ناٹ رجسٹرنگ. ٹیکنالوجی کا ہم بھرپور استعمال کریں گے. پرال کا جو سارا سسٹم ہے, اور ابھی بھی یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ سسٹم کچھ بیٹھ گیا ہے, کچھ کام نہیں کر رہا ہے. چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کا یہ سوال ہوا, لیکن ہماری کوشش اگین یہی ہوگی کہ منیمم انوالومنٹ ہو بٹوین بزنس اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر. اس میں ہم RFID, ویڈیو انالیٹکس, سیریلائزیشن, یہ ساری وہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ کم سے کر سکے. اینٹی اسمگلنگ میجرز, 750 بلین کا ٹیکس امپیکٹ ہے اس سے, تو اس میں ہم ڈیجیٹل چیک پوسٹ بنانے جا رہے ہیں اراؤنڈ کی کراسنگس, اور انشاءاللہ یو ول ہیئر مور اباؤٹ دیٹ ایز وی گو فارورڈ. اسی طرح جو امپورٹرز ہیں, نیو میکنزم اس میں آ رہا ہے ان ٹرمز آف پوائنٹ اسکورنگ اینڈ بلیک پوائنٹس which will be introduced for the clearing agents, because ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو clearing agents ہے ان کا ایک بڑا ایک رول ہے اس میں, تو we want to make sure that we get that thing going as well. اچھا, اب یہ ساری باتیں ہو گئیں کہ ہم عوام کے ساتھ, ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ, ہم جو ہماری ٹریڈرز اینڈ ہول سیلرز کالیگز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن FBR میں بھی تو ضرورت ہے نا چیزیں چینج کرنے کی. سو آئی آلویز سے دس ٹرانسفارمیشن وچ از ریکوائرڈ پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی کی میں بات کر چکا ہوں, لیکن انہانس آڈٹ کیپیسٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ FBR میں جو کور کمپٹنس ہے وہ آڈٹ کی نہیں ہے, اور چیئرمین صاحب اس کے بارے میں زیادہ بات کر سکتے ہیں. تو ہم نے آڈٹ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, تو اسی لیے ہم 2000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو انگیج کر رہے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی, تاکہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پوٹینشیل گیپس ہیں ان ٹیکس فائلنگ, میں نے ٹیکس فائل کر دیا, وہ تو میں نے کر دیا, لیکن انڈر فائلنگ کو ہم کیسے لے کر جائیں ان اے اسٹرکچرڈ اینڈ ان اے پروفیشنل مینر. تو یہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہوں گے جو آئیں گے اور دیکھیں گے اور آپ سب کے ساتھ بات چیت کریں گے. اسی طرح جو انسینٹو اسٹرکچر ہے وہ ٹیکس کلیکٹرز, ان کے لیے انسینٹو اسٹرکچر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے تاکہ they don't resort to
malpractices or corruption. It's as simple as that. And the third thing is accountability regime, کہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کے لیے اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی فور ٹیکس کلیکٹرز، اور ان کے اراؤنڈ میجرز جو ہیں ہم آگے لے کے جائیں گے. اور جہاں تک ٹیکس پیئرز کا پرسپیکٹو ہے، وی آر ویری کلیئر کہ کوئی پیونیٹیو ایکشن نہیں ہوگا وداؤٹ آفرنگ اے پبلک ہیئرنگ. It's as simple as that. اور decisions will be made on a case to case basis. اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی ہوگی ٹو انشور فیئرنیس، اور اگر کوئی ایسا چیز ہوا ہے جس میں ہم نے کوئی غلط کام دیا ہے اس کا پرومپٹ ریورسل ہوگا. تو دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ میجرز ہیں جو ہم لینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اس مہینے کا کتنا شارٹ فال ہے اور اگلے مہینے کا کتنا شارٹ فال ہے. یہ ساری چیزیں pale in comparison to what is the potential and what we can do with improved compliance and enforcement. اس پہ میں نے تھوڑا سا بات کر لی ہے، لیکن as I said in the Q&A, chairman is there to talk about. اب میں صرف last couple of things that I want to mention کہ دیکھیں ہمیں ایک نئی اپروچ لینی پڑے گی اس ملک میں. If we are saying that this is going to be the last program of IMF and we have just embarked on a new program, اس میں ہمیں DNA of the economy کو fundamentally change کرنا پڑے گا. یہ سب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن سے اب گروتھ کیسے ہوگی، لیکن اب یہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے فرام دا لوکل تھنک ٹینکس، فرام دا آؤٹ سائڈ تھنک ٹینکس، کہ دا مومنٹ وی پٹ فٹ آن دا پیڈل 4% سے اوپر جب ہم جاتے ہیں، بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی، وی رن آؤٹ آف ڈالرز and therefore we run into a balance of payment position, and therefore we run back into the lender of the last resort. تو اس کو ہمیں فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے towards an export led regime. اسی طرح جو ایف ڈی آئی ہے، میں نے کچھ ذکر کیا ہے، لیکن وہ ایف ڈی آئی اور جو لونز بھی ہم لینے جا رہے ہیں those have to be export led. جب میں یہ بی وائی ڈی کی تقریب میں گیا اور میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ الیکٹرک وہیکلز absolutely welcome, China investment absolutely welcome, اور یہ زبردست چیز ہے جو پاکستان کے لیے ہوئی ہے، لیکن اب آپ نے یہاں مینوفیکچر کرنا ہے، یہاں اسمبلی کرنی ہے اور ایکسپورٹ کرنا ہے، because that's very important and it's good that we say it up front, because ہماری export to GDP is stuck at 10% to GDP and therefore we need to move it forward. And then of course accessing international capital markets. یہ ابھی بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے لون کتنے پیسے پہ لے لیا، کیوں لے لیا، فلانا. سو ایک تو خیر کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ دیٹ واز نیور ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. وی ہیو گون ٹو دا کمرشل بوررز اینڈ وی ہیو گون ٹو دا کمرشل بوررز ٹو شو ٹو آئی ایم ایف، ٹو شو ٹو آل اسٹیک ہولڈرز کہ ایون ایٹ دس ریٹنگ وی کین ایکسیس کمرشل بورنگ. وی ہیو نو ڈیزائر ٹو ڈرا اٹ ڈاؤن. وی ول ڈرا اٹ ڈاؤن when the pricing is palatable. جس طرح میں نے ڈومیسٹک بورنگ کی بات کی ہے، اسی طرح میں انٹرنیشنل کمرشل بورنگ کی بات کر رہا ہوں، رائٹ، جو ہمارے بینکس ہیں. لیکن ان بینکس کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق کریٹ کرنا واز امپورٹنٹ بیکاز ایٹ دا ہائٹ آف our balance of payment discussion, $2.3 billion were given by commercial banks. So it was very important. I am actually very grateful to those banks which stepped up even before this IMF deal to come up and talk through this and give us that commitment. Last two things, transition hai, adjustment will be required. Adjustment will be required across all sectors. Adjustment will be required at the government level. There will be short-term pain. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. But with a very clear view کہ اگر ہم نے sustainable path پہ واپس جانا ہے تو then جو ٹف ڈیسیجنز لیے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان کی ایگزیکیوشن کی جائے گی. اینڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چارہ نہیں ہے if we are going to have it as a last program. آخری بالکل میں چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور میں پہلے بھی کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ وی آر آل کنسرنڈ اباؤٹ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹس اباؤٹ لائیولیہڈس اینڈ کاسٹ آف لیونگ. اینڈ therefore it's very critical کہ ہم کل کا سوچیں، اگلے مہینے کا سوچیں، اگلے 6 مہینے کا سوچیں. But I do want to mention two existential problems for Pakistan.
One is population growth. 2.55% is not sustainable. It's not sustainable. اگر ہم اپنی جو نامنل جی ڈی پی ہے 5, 6, 7, 8% پہ لے جاتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. اور دوسری چیز ہے کلائمیٹ چینج, اور اس میں اڈیپٹیشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینسی فائنینسنگ از گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل. اور اس میں بوتھ IMF and World Bank are very receptive. We need to do what we need to do to prepare ourselves for this climate resiliency as we go forward. I'm very grateful for your patience and patient hearing. Thank you, ji. Saleh Zafar Saab. Sir, despite your travel fatigue, you look very confident, mashallah, and one can understand the reason for that. You are having $1.2 billion in your pocket from the 1.02 okay. Thank you very much for that. سر یہ تو پرائم منسٹر نے بھی کل کہا ہے, آپ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, لیکن جو کامن مین ہے اسٹریٹ وہ ڈیفالٹ پہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ ان کے لیے آٹے, چاول, دال, ان کے ریٹس کب سگنیفیکنٹلی نیچے آئیں گے؟ کہ بیکاز وہ تو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ فگر بتا رہے ہیں کہ انفلیشن کے نیچے آ گئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کمفرٹ ملی ہیں, وہ اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن آپ دے سکتے ہیں کہ کب تک ان کے لیے یہ آپ سہولت کو گارنٹی کرتے ہیں؟ جی, آپ کا سوال جو ہے بالکل درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انفلیشن نیچے آئی ہے, پیٹرولیم پرائسز نیچے آئی ہیں, all these elements have to then go down in terms of providing the relief. اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں نے پہلے ذکر نہیں کیا لیکن میں اب دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ایز پارٹ آف دا ہول ڈسکشن ود IMF جو نیشنل فسکل پیکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو میں چاروں چیف منسٹرز کے سامنے حاضر ہوا تھا. اینڈ آئی ہیو ریمین ویری گریٹفل ٹو دا 4 چیف منسٹرز فار پرووائڈنگ دس سپورٹ, بیکاز یہ IMF کا جو پروگرام ہے نا سر, دس از ہول آف دا گورنمنٹ, دس ناٹ اباؤٹ دا فیڈرل گورنمنٹ, دس از ایوری ون ہو سورٹ آف کمز along. اسی سلسلے میں میں نے ان سب سے یہ درخواست کی ہے کہ اپنی جو کنٹرول کمیٹیز ہیں, پرائسنگ کنٹرول کمیٹیز, ان پہ ذرا فوکس کیجیے. میں نے خود یہاں کچھ ہفتے پہلے رندھاوا صاحب سے اور جو DC صاحب ہیں ان کو میں نے بلایا تھا ان دا ICT, بیکاز دیکھیے جب چیزیں اوپر جاتی ہیں تو we do what we do, we sort of increase the prices. When they come down تو وہ ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انفلیشن صرف ہوا کی بات نہیں ہے, یہ ایکچولی انفلیشن کم ہوئی ہے, اس میں کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں, اس میں آئل کی پرائس کم ہوئی ہے, اس میں اور چیزیں کم ہوئی ہیں. تو اس میں ہمارا ویل ورک ود دا پروونشل گورنمنٹس کہ یہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کامن مین پہ جائے. پیٹرولیم پرائس ہوتی ہے وہ تو رائٹ اوے ہو جاتی ہے نا جی, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی وجہ سے قیمت نیچے جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے, لیکن اس میں کراؤں میں کرائے جو ہیں ان میں کمی آنی چاہیے. اگر اسی لیول پہ اگر 60 روپیہ کم ہو گیا ہے تیل کا, اس حساب سے یہ کرائے نیچے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں, تو یہ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ ریگرس امپلیمنٹیشن ایز وی گو فارورڈ. دوسری کموڈٹیز جی, اور اس میں یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کا بڑا اچھا ہے, اینڈ وی ول انشاءاللہ ورک ود دیم. اور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ, میں نے ذکر کیا کہ جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے, اب 3 چیزیں ہیں ان کے پاس, اور اس کا ہمیں بڑا ادراک ہے کہ ٹیکسز بڑے ہیں, انرجی جو ہے اس کو ہم نے کمپیٹیٹو کرنا ہے, اور جو لاسٹ چیز ہے اس میں جو انٹرسٹ ریٹ کا ہے اس کا نیچے آنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, اینڈ بیکاز آف دس کانفرنس آف فیکٹرز اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں وہ ایشوز رہے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ چپنگ اوے, بیکاز دیکھیں سر بات یہ ہے
کہ یہ بات یہ نہیں ہوتی, یہ کلیشے بن گیا ہے کہ جی کوئی میجک وانڈ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کوشچن آف میجک وانڈ, اٹس اے کوشچن آف کہ ایک بتدریج طریقے سے آپ اس کو اس طرف لے کے جائیں تاکہ ہم اس چیز کو سسٹینیبل کر سکیں. بیکاز آج سے 3-4 سال پہلے یہ ہوا ہے کہ کسی نے کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں, میں اس کو سسٹینیبل سے گروتھ کی طرف لے جاؤں گا. تو پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے وہ پیڈل تو دبا دیا, لیکن ود ان فیو منتھس یو ور بیک ان ٹو وے یو ور. اینڈ سو ہمیں جو ہے نا جی سسٹینیبلٹی کی طرف اس کا غور کرنا چاہیے. میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے اباؤٹ the medium term sustainability and pain. یہ ابھی جتنے میں نے یہ ٹیکسیشن کی بات کی ہے اس میں بھی تکلیف ہوگی, لیکن اگر آپ نے ان سیکٹرز پہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا بجٹ میں, ہمارا جو سیلڈ کلاس کا ہے جس میں میں بار بار کہتا ہوں 6 مہینے پہلے میں بھی تھا, اب میں سیلری نہیں لے رہا لیکن 6 مہینے پہلے اور میں 6 سال ہی سارا خود بھگت کے آیا ہوں. اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, اگر ہم یہ نہ اقدام لیں وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. therefore we need to do what we need to do. اور میں سب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کیوں ہوگا, اس لیے ہوگا بیکاز ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں. کب تک آپ واپس جائیں گے؟ اب کیا کریں گے اگلے سال بجٹ میں؟ آپ کیا کریں گے؟ نہیں آپ کرتے, یہ ایکشن نہیں لیتے ہیں, کیا کریں گے؟ واپس آپ سیلری کلاس پہ جائیں گے, واپس آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ جائیں گے, کیوں کہیں سے تو یہ خرچے پورے کرنے ہیں نا, اور پھر ہم نے اپنے خرچے بھی پورے کرنے ہیں. تو اس لیے سر اس میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 3 مہینے ہوئے ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے تھوڑے سے فوائد میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, بٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. جی سر. سر ایک تو آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ ہمارے پرفارمنس ریزلٹ آل ٹائم کریکشن. دوسرا سر یہ جو آپ کی یہ ایف ڈی آر والے اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارا ریونیو گیپ ہے وہ 7 ٹریلین ہے سر, اس میں سے تو تقریباً آدھا جو ہے وہ شو کر رہے ہیں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جی ایس ٹی نہیں ہے. تو آپ جی ایس ٹی لگا دیں پھر اگر مطلب اس کو اس طرح سے گیپ ازیوم کرنا کہ جی جو ان پلیس نہیں ہے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. دوسرا سر 2 میرے چھوٹے سوال ہیں اس کو کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے وارن کیش کے اوپر بات کی ہے, تو اس کو تھوڑا مزید ایلیبریشن کرنے کی کہ وہ کیا میجرز ہیں جن کی وجہ سے کیا آپ کرنسی نوٹ بھی ختم کرنا چاہیں گے کیا. دوسرا کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر آپ کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور ورلڈ بینک کے ساتھ. آپ کس سائز کی بات کر رہے ہیں اور کیا ان کی طرف سے کیا انڈیکیشنز ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سی پیما وہ چیزیں تو ہم آلموسٹ کر دیتے ہیں, تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ وہ اس کی اپروو کریں گے اور کیا پروسیس ہے؟ جی, تو جہاں تک آپ نے کہا دا میکسیمم جو ایف ایکس ریزروز ہیں ہمارے, وہ آپ کی بات درست ہے. میں یہ ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا تھا کہ 2 ہفتے امپورٹ کور سے ہم الحمدللہ 2 منتھ امپورٹ کور پہ آ گئے ہیں. اور الٹیمیٹلی آئی تھنک کہ سیف پوائنٹ فرام مائی پرسپیکٹو وڈ گیٹ ٹو 3 month import cover because that's what will allow us to be sustainability. So that's one part of it. PDL is one form of it. دیکھیں پھر آپ اسی چیز پہ واپس جا رہے ہیں کہ انڈائریکٹ آپ کو کرنا پڑا یا ڈائریکشن میں آپ کرنا پڑا تو ہمیں کریں گے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے میجرز کی بات کی ہے تو یہ صرف PDL سے بھی بات نہیں بنے گی میرے بھائی, کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے اس بجٹ میں کر لیا ہے. And that's why it's being considered a tough budget. Right? تو یہ سارے یہ اسٹاپ گیپ میجرز ہیں, and that's what we have been doing as a country. We have been kicking the can down the road. کہ یہ کر دیں. What I have just talked about and what Chairman FBR and the Prime Minister have talked about are structural changes. یہ اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوں گی اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا 13-14% نہیں ہوگا. ہماری نیبرلی کنٹری جو ہے آن دا رائٹ سائڈ آف دا بارڈر وہ تقریباً 18-18.5% پہ ہیں. چلے ہم نہ بھی وہاں پہنچیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ ساری چیزیں کر گئے تو not only we'll get to 13%, we'll exceed that.
And my friend, that is what's going to create sustainability for this country. Ultimately, we are looking for sustainability. Climate finance की आपने बात की है, उसमें बड़ी खुलकर हमारी बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, both with Ajay Banga as the president of the World Bank and with the MD of IMF. یہ ہم نے اپریل میں بھی ان سے بات کی تھی IMF کے ساتھ. We had talked about climate resiliency fund at that point in time. And at that point in time, I was told, let's take one thing at a time. پہلے EFF کو کمپلیٹ کیجئے, اس کے بعد ہم یہ جو اگلی ڈسکشن ہے ہم آگے لے کے جائیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں I mentioned that to the MD, she was very receptive. اسی طرح اجے بنگا صاحب کے ساتھ بڑی وارم ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میں بھی ان کے ساتھ میں آپ سے بات کرتا ہوں بیکاز I'm going to go back into the IMF annual meetings انشاءاللہ 19 اکتوبر کو. تو وہاں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ let's not have a shotgun approach. ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے. Let's just focus on a few things which are going to be critical for Pakistan in terms of where we want to be by the time we get to be 100. اس میں کلائمیٹ فائنینس کی بات ہے, میں نے پاپولیشن گروتھ کی بات کی ہے, لیکن جس چیز کی میں نے بات نہیں کی ہے میرے بھائی اس چائلڈ سٹنٹنگ. اور وہاں میں نے خاص طور پہ اجے بنگا صاحب سے یہ بات کی ہے, and I'm going to be on one of the round